اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ محبت اور شفقت۔ سیرت نبوی کا ہر پہلو اپنے اندر بے انتہا رعنائی اور دلکشی رکھتا ہے، اور جس پہلو سے بھی دیکھا جائے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسوۂ حسنہ کے اعتبار سے یکتا ہیں، بے مثال ہیں۔ اس مضمون میں اس ویڈیو میں مجھے جس پہلو سے کچھ عرض کرنا ہے وہ آپ کی اور اپنے صحابہ کے ساتھ محبت اور شفقت ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، فل واچ کرنا ہے تاکہ ہم سیرت نبوی کے حسین ترین پہلو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ خود خالق کائنات نے اس مقدس وجود کو عرفہ شان سے نواز کر اپنے مقدس کلام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدائے ذوالجلال یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اخلاق کی اعلیٰ ترین چوٹیوں پر فائز ہیں۔ عظیم الشان خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے ہمہ گیر اور بے مثال جامعیت کا شاہکار ہیں۔ اپنے صحابہ سے شفقت اور محبت کے بارے میں خاص طور پر 2 آیت کریمہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ نے حبیب خدا کو مجسمہ رحمت بنایا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ ہرگز تیرے گرد پروانہ صفے اکٹھے نہ ہوتے۔ ایک اور آیت، اے مومنو تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بنا کر بھیجا گیا، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر گیرا گزرتا ہے اور وہ تمہارے لیے خیر کا بھوکا ہے، اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی اس مقدس گواہی کے ایمان افروز نظارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور وہ بابرکت وجود جو رحمت للعالمین تھا، سب جہانوں کے لیے، مخلوق کے لیے مجسمہ رحمت تھا، اپنے نام لیوا جان نثاران صحابہ کے لیے تو آپ کی شفقت اور محبت کا یہ عالم کچھ اور ہی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کا ابر کرم ہر آن ہر جگہ ہر ایک پر کچھ اس طرح سے برس رہا ہے کہ ایک کا دامن پوری طرح بھر گیا اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہا جو اس فیضان سے محروم ہو۔ بچے بھی فیض یاب ہوئے اور بڑے بھی، عورتوں نے بھی حصہ لیا اور مردوں نے بھی، غلاموں نے بھی، غریبوں نے بھی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے حصہ لیا۔ دن کو بھی محبت اور شفقت کا سلسلہ جاری رہا اور رات کو بھی۔ حضرت زاہد بہت چھوٹی سی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا تو غلام تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ آپ کے محبت بھرے سلوک اور بے پناہ شفقت کی وجہ سے واقعہ ہی وہ اپنے حقیقی ماں باپ کے پیار کو بھول گئے۔ جب حضرت زاہد کے والدین اور رشتہ دار ان کو لینے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشی سے جانے کی اجازت دے دی، لیکن حضرت زاہد نے جانے سے انکار کر دیا۔ والدین کے اصرار کے باوجود ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ حبیب خدا کی محبت اور شفقت کے سلوک نے آپ کو ایسا گیرا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کو والدین کے پیار پر فوقیت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بچوں سے محبت اور شفقت کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو خود ان کو سلام کرتے، ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ رکھتے تھے، ان کو محبت سے گود میں اٹھا لیتے، جب کوئی پھل آتا تو سب سے پہلے بچوں کو اس میں سے حصہ دیتے۔ اسی محبت کا کرشمہ تھا کہ بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، جس طرح لوہے کے ذریعے مقناطیس سے چمٹ جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بچوں کا یہ شفیق آقا
دین و دنیا کا بادشاہ جب گلیوں میں پیدل چلتا یا کہیں سفر پر جانے لگتے یا سفر سے واپس آتے تو مٹی میں کھیلتے ہوئے بچے بڑے پیار اور محبت سے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے، پیارے آقا کی انگلی تھام کر بڑی بے تکلفی سے ساتھ چلتے، حضور ایک ایک سے محبت بری گفتگو فرماتے اور سب کو دعاؤں سے مالا مال کرتے اور رخصت فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس محبت اور الفت کی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یوں رہتا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا۔ بچوں کی یہ کیفیت، یہ کشش والہانہ محبت اس بے پاک شفقت کا طبیعی نتیجہ تھی جس کا اظہار صبح و شام ہوتا تھا۔ ہمارے ہادی کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ میں داخل ہوئے تو انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں خوبصورت لباس پہنے ہوئے گھروں سے باہر نکل کر بجاتے ہوئے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ ایک دفعہ مکہ کے بازار میں ایک یتیم بچہ رو رہا تھا، کوئی اور ہوتا تو پرواہ نہیں کرتا، بغیر پرواہ کیے آگے گزر جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس بچے کو اپنی مقدس گود میں اٹھا لیا۔ بچہ سخت غربت کا شکار تھا، اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا، پاؤں میں جوتی پہننے کے لیے نہیں تھی، پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ یہ دردناک حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ بچے نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا اور آپ نے اسے کھانا کھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور گھر میں اپنے بچوں کی طرح رکھا اور پالا پوسا۔ آخرکار اس کے رشتہ داروں تک خبر پہنچ گئی۔ جب وہ اسے لینے آئے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی۔ حقیقت میں یہ اتنا وسیع باب ہے کہ اس کا احاطہ کرنا اور اس کو مکمل طور پر بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، رحمت اور کرم کا ایسا چشمہ ہے جس کا فیضان ہر آن جاری اور ساری ہے، بلکہ ہمیشہ ترقی پذیر ہے۔ خدا کرے ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق ملے جو ہمارے آقا مولا کو محبوب تھے، تاکہ میدان حشر میں ان کی پیار بری نظر ہم گناہ گاروں تک پڑ جائے اور ہم بھی شاہ مکی مدنی کی محبت اور شفقت شفاعت کے حقدار مستحق ٹھہر جائیں، اور خدا کرے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق مل جائے جو ہمارے آقا مولا کو محبوب تھے، تاکہ میدان حشر میں ان کی پیار بری نظر ہم گناہ گاروں تک پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔